ہم ایک بڑے خاص اور اہم مضمون کی طرف بڑھیں گے، اور ہمارا آج کا مضمون یہ ہے مسح کا تیل، انائنٹنگ آئل۔ اور ہمارا آج کا یہ میسج 3 پورشنز میں ہوگا: مسح کی اہمیت، مسح کا تیل کیسے بنتا ہے، اور پھر مسح کے تیل کے 3 پیغام ہیں جو آج ہماری زندگی کے لیے ہیں، اور ہم اس تیل کی اہمیت کو جانیں گے۔ مسیحی زندگی کے اندر مسح کی امپورٹنس، انائنٹنگ کی اہمیت، مسح کی اہمیت، روح القدس کی اہمیت مسیحی زندگی میں بہت زیادہ، اس کی قدر بہت زیادہ۔ ہم کبھی بھی روح القدس اور مسح کو جدا نہیں کر سکتے۔ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ بہت سی گواہیوں سے بھرا پڑا، بہت سی شہادتیں ہمیں مسح کے تعلق سے ملتی ہیں۔ پرانے عہد نامہ کے لوگ مسح کی اہمیت کو اس قدر جانتے تھے، وہ مسح کے لیے بھوکے اور پیاسے تھے، وہ مسح کو اس قدر اہم سمجھتے تھے کہ وہ جسے مسح کیا جاتا تھا وہ کسی ناپاک چیز کو نہیں چھوتا تھا، اور نہ کسی ناپاک چیز کو وہ اپنے آپ کو ٹچ کرنے دیتا تھا۔ مسح کی اہمیت پرانے عہد نامہ کے اندر ہمیں جو نظر آتی ہے، خدا نے یہ اپوائنٹ کیا، خدا نے یہ مقرر کر دیا کہ اگر کوئی قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ بنے گا تو پہلے اسے مسح کیا جائے گا۔ اگر کوئی کاہن بنے گا، سردار کاہن بنے گا، تو پہلے اسے مسح کیا جائے گا۔ نبیوں کو خدا مسح کرتا تھا، نبی بادشاہوں کو، کاہنوں کو مسح کرتے تھے۔ اور مسح کی جو اہمیت ہے، اس کی ٹیچنگ جو ہے، یہودی لوگ ہر روز اٹھ کر اپنے سروں میں تیل ڈالتے تھے، یہ مسح کی علامت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال۔ یہودیوں کے نزدیک روزہ رکھنا یہ خوشی کی علامت نہیں تھی، روزہ وہ دکھ میں رکھتے تھے، وہ مصیبت میں روزہ رکھتے تھے اور اپنے سر میں خاک ڈالتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو تو نے کیا کرنا ہے؟ اپنے سر میں۔ تو یہودی لوگ ہر روز اپنے سر میں تیل ڈالتے تھے، جیسے ہم ہر روز ریفریش ہونے کے لیے پانی سے اپنے آپ کو دھوتے ہیں، اپنے منہ کو دھوتے، اپنے سر کو دھوتے ہیں، نہاتے، وہ تیل ڈالتے تھے۔ یہ مسح کی علامت تھی، وہ ریفریش ہوتے تھے خدا کی حضوری، ہر روز وہ تازہ مسح کے نیچے آتے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ فرمایا کہ تو اپنے سر میں کیا کر؟ تیل ڈال۔ تو مسح کے نیچے آ، تو مسح کے انڈر آ۔ تو دکھ میں روزے رکھ رہا ہے، تو پریشانی میں ہے، تو دکھ کے اندر ہے، تیرے جوئے مسح توڑ دے گا، تیری زندگی میں برکت مسح لائے گا۔ تو اپنے سر میں تیل ڈال، انائنٹنگ کے نیچے آ، تو یہ مسح تیرے بندروں کو کیا کرے گا؟ توڑ دے گا۔ ہاللیلویا۔ سو مسح کی اہمیت کو ہم جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ تیل جو ہے، تیل میڈیکلی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، میڈیسن میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس تیل کو جلا کر اس میں کچھ جڑی بوٹیاں ڈال کر اس کے لیے ایک تیل تیار کیا جاتا ہے جو بیماروں پر لگانے سے بیمار ہیل ہو جاتے ہیں۔ میڈیسن کے طور پر تیل کو، میڈیکلی طور پر، سائنسی طور پر تیل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں جب کوئی درخت بڑھتا نہیں تھا تو اس کی جڑوں میں تیل ڈالا جاتا تھا۔ لکڑیاں آپ دیکھتے ہیں، لکڑیوں کے اندر بھی تیل ہوتا
جب یہ تیل ختم ہو جاتے ہیں تو یہ سوکھ جاتی ہیں اور یہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ جو شوز پہنتے ہیں، جو چمڑا ہوتا ہے، اس میں بھی تیل ڈال کر اس کو نرم کیا جاتا ہے۔ جو پالش آپ اپنے شوز پر کرتے ہیں، اس میں بھی تیل استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس میں چمک آتی ہے۔ روح القدس بائبل مقدس میں تیل جو ہے یہ روح القدس کی علامت ہے۔ تیل کو روح القدس سے تشبیہ دی گئی۔ پرانے عہد نامہ میں پہلے مسح کیا جاتا تھا، پھر روح القدس آتا تھا، لیکن نئے عہد نامہ میں پہلے روح القدس آتا ہے، پھر روح القدس مسح کرتا ہے۔ ہاللیلویا! یہ اس کی اہمیت ہے، آپ اس پر غور کریں۔ پہلے وقت میں پرانے عہد نامہ میں پہلے تیل سے مسح کرتے تھے، پھر روح القدس ٹھہرتا تھا، لیکن اب خداوند یسوع مسیح کی بدولت ہم پر پہلے روح القدس ٹھہرتا ہے اور ہمیں وہ مسح کرتا ہے۔ ہاللیلویا! سو اس کی اہمیت کو ہم جانیں گے۔ یہ بہت سی رسومات میں تیل جو ہے یہ بہت سی رسومات میں استعمال ہوتا ہے، عبادات کے اندر تیل استعمال ہوتا ہے۔ کوئی بھی مذہب ہے، بہت سے مذاہب میں آپ غور کر کے دیکھیں تیل استعمال ہوتا ہے۔ اگر وہ چراغ جلاتے ہیں تو تیل استعمال ہوتا ہے، اگر رسومات ہیں تو تیل استعمال ہوتا ہے۔ سو تیل جو ہے اس کی اہمیت بہت خدا کی نظر میں بھی بہت ہے اور ہماری نظر میں، انسانوں کی نظر میں بھی بہت ہے۔ سو روحانی طور پر بھی اگر ہم اس کو دیکھیں، تیل جو ہے اس سے انائنٹ کیا جاتا ہے، اس سے مسح کیا جاتا ہے۔ یہ تیل جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ سو پرانے عہد نامہ کے لوگ جو تھے وہ تیل کے لیے، مسح کے لیے وہ بڑے سنجیدہ تھے۔ پرانے عہد نامہ کے لوگ بڑے سنجیدہ تھے مسح کے لیے۔ وہ اس بندے کے پیچھے نہیں چلتے تھے جو انائنٹڈ نہیں ہے، جسے مسح نہیں کیا گیا، وہ اس کے پیچھے نہیں چلتے۔ انہوں نے یشوع کو چیلنج کر دیا، اگر وہی مسح تیری زندگی پر بھی ہے جو موسیٰ پر تھا تو ہم تیرے پیچھے چلیں گے، ادروائز ہم تیرے ساتھ۔ یہ پرانے عہد نامہ کے لوگ اس قدر مسح کی اہمیت کو جانتے تھے، وہ اس خادم کے پیچھے نہیں جاتے تھے جو مسح شدہ نہیں۔ وہ کہتے یشوع کو کہ اگر وہی انائنٹنگ جیسے موسیٰ خدا کے ساتھ باتیں کرتا تھا، جیسے موسیٰ کے ساتھ خدا تھا، ویسے ہی اگر تیرے ساتھ خدا ہوگا تو ہم تیرے ساتھ چلیں گے، ورنہ ہم تیرے پیچھے نہیں جائیں گے۔ تو پھر خدا نے یشوع سے کہا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ انہوں نے یہ چیلنج کر دیا تھا، ہمیں وہی انائنٹنگ دکھاؤ، ہمیں وہی قدرت اور برکت آپ کی زندگی میں نظر آئے گی تو ہم آپ کے پیچھے چلیں گے۔ آج ہم کسی بھی نتھولال سے کہہ دیتے ہیں جی ہمیں مسح کر دے، ہم اپنے بچوں کو بھی مسح کرواتے ہیں، ہم کسی بھی ایسے شخص کو کہہ دیتے ہیں نو۔ میں جب سیکنڈری میں تھا تو مجھے جب فرسٹ ٹائم موقع ملا سیکنڈری میں سرمن شیئر کرنے کا، تو میرے پروفیسر نے مجھے یہ بات کی۔ اس نے مجھے بعد میں کہا کہ آپ اچھا سرمن شیئر کرتے ہو تو کہیں غرور میں مارے نہ جانا، زندگی بھر کسی تجربہ کار ہاتھ کے نیچے رہنا۔ اس وقت سے میں کسی تجربہ کار ہاتھ کی تلاش میں تھا۔ 2005 میں پاسٹر سفیر مجھے ملے، میں سمجھ گیا کہ میں اس تجربہ کار ہاتھ کے نیچے اب آؤں گا۔ میں کسی لالچ کے تحت دیوی براج میں نہیں آیا ہوا، میں نے اس تجربہ کار ہاتھ کے نیچے رہنے کے لیے میں اپنا چرچل ہال میں چھوڑ کر 7 سال یہاں میں نے نیچے بیٹھ کے پادری سفیر کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھا ہے۔
آپ سب گواہ ہیں اس بات کے، آپ نے دیکھا ہوا ہے. اور آج 17 سال مجھے ہو گئے ہیں پاسٹر سفیر کے ساتھ، میں اس تجربہ کار ہاتھ کے نیچے ہوں، میں سلپ نہیں ہوا. مسا کی اہمیت کو جانے. یہ بابرکت خادم تھا جس کی مجھے تلاش تھی اور میں اس کے ہاتھ کے نیچے رہا اور آج تک ہوں. آج ہم کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں تو ساڈا پادری بن جا. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کسی مسا شدہ کے پیچھے چلیں یا ہم اس کے پیچھے چلیں جسے آپ بھی کسی نے مسا ہی نہیں کیا، وہ آپ ترلے لینڈے نے سانوں کو مسا کر دی. اس کے پیچھے چلے جس پر خدا کی انائٹ. یہ مسا کی اہمیت اسرائیلی قوم جان گئی اور انہوں نے کہا کہ یسوع ہم نہیں تیرے پیچھے چلیں گے. سو مسا کی اہمیت کو جانے. پرانے عہد نامہ کے لوگ بڑے سنجیدہ تھے، وہ بڑے سنجیدہ تھے. آج چرچ مسا کو مس کر رہا، آج چرچ مسا کو مس کر رہا. آج چرچ کو پرانے عہد نامہ کے لوگوں سے زیادہ مسا کی اہمیت اور قدر کو جاننے کی ضرورت ہے. اگر ہم پر انائنٹنگ ہے، ہمیں مسا کیا گیا ہے، تو ہم جس کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، مخصوص ہو جاتے ہیں، ہم خدا کے لیے مخصوص ہو. پھر ہم دنیا کے کام نہیں کریں گے، پھر ہمارے پاب نہیں اٹھیں گے شادیوں میں، ہمارے ہاتھ اٹھیں گے. ہیلیلویا. مسا شدہ کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور وہ بندنوں کو توڑنے کے لیے کام آتے ہیں. ہیلیلویا. وہ انائنٹنگ بندروں کو توڑ دیتی ہے. ہیلیلویا. وہ کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم جس کو مرضی اپنے گھر میں کہہ دیتے ہیں آپ ہمارے گھر میں وزٹ کر لیں، آپ ہمارے پادری بن جائیں، آپ ہمارے گھر میں. ہم بدھو اور بے وقوف بنے ہوتے ہیں، جو مرضی آئے ہمارے گھر میں اور ہم اس کو کہے کہ پادری صاحب. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، جی ہمیں اس چرچ سے آفر آئی ہے، جی ہمارے چرچ بھی آئیں، جائیں. آپ کو ابھی تک پتہ ہی نہیں بائبل مقدس کی تعلیم کیا ہے. اس مسا کو آپ نے ابھی تک چکھا ہی نہیں، اس برکت کو آپ نے لیا ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں آج کے نوجوان نئی نسل جو ہے یہ سمجھتی جو پرانے لوگ ہیں. مجھے کئی جگہوں میں بڑا پرانا بندہ سمجھا جاتا ہے. میں جب ان کی رسموں کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں کہ یہ کام نہ کریں، یہ کام نہ کرنے، یار کو پرانا بندہ آ گیا. نو، آپ اسٹڈی کر کے دیکھیں. ہم بائبل مقدس کی بات کرتے ہیں، بائبل مقدس کی بات کرتے ہیں. ہم پرانے بندے نہیں، ہم تو نئے بندے ہیں. ہیلیلویا. ہم تو نئی بات آپ کو سکھاتے ہیں، آپ پرانی رسمیں بتاتے ہیں، ہم نئی رسم بتاتے ہیں. آؤ ہم آپ کو مسا کرتے ہیں، آؤ ہم آپ کو وقف کرتے ہیں، آؤ ہم تمہیں بائبل کی تعلیم دیتے ہیں. سو آپ اسٹڈی کر کے دیکھیں پرانے لوگ جو تھے وہ مسا کے لیے، دعا کے لیے، بائبل کے لیے وہ زیادہ تر وہ طلب رکھتے تھے. موجودہ نسل کے اندر طلب نہیں ہے، انائنٹنگ کی طلب نہیں ہے، اس مسا کی طلب نہیں ہے، روح القدس کی طلب نہیں ہے، کلام کی طلب نہیں ہے، بھوک اور پیاس نہیں ہے. اس لیے ہم اس طرح سے زور آور مسیحی بھی نہیں بن پائے. سو آئیے ہم ایک ریفرنس کو تلاوت کریں گے. خروج کی کتاب کے 30ویں باب سے اور اس کی 22ویں آیت سے، چیپٹر 30 ورس 22. 30واں باب لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو مقدس کی مثال کے حساب سے خاص خوشبودار مسالہ لینا، یعنی اپنے آپ،
یہ غور کیجئے گا، اپنے آپ نکلا ہوا مرغ 500 مسکال اور اس کا آدھا یعنی 250 مسکال دار چینی اور خوشبودار اگر، یہ اگر کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا اگربتی، یہ وہ اگر ہے خوشبودار اگر 250 مسکال اور تج، کچھ اس کو تج بھی کہتے ہیں اور کچھ اس کو تج بھی کہتے ہیں، تو مجھے تج کہنا آسان لگا ہے، اور تج 500 مسکال اور زیتون کا تیل 1 ہین، اور تو ان سے مسح کرنے کا پاک تیل بنانا، یعنی ان کو بوندی کی حکمت کے مطابق ملا کر ایک خوشبودار روغن تیار کرنا، یہی مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا۔ اسی سے تو خیمہ اجتماع کو اور شہادت کے صندوق کو اور میز کو اس کے ضرور سمیت اور شمعدان کو اس کے ضرور سمیت اور بخور جلانے کی قربان گاہ کو اور سوگندی قربانی چڑھانے کی کے مذبح کو اور اس کے سب ضرور سمیت اور حوض کو اور اس کی کرسی کو مسح کرنا، اور تو ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ نہایت پاک ہو جائے، جو کچھ ان سے چھو جائے گا وہ پاک ٹھہرے گا، اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو مسح کرنا اور ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے، اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دینا کہ یہ تیل میرے لیے پشت در پشت مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث۔ سو خدا کی نظر میں اسی اہمیت کو دیکھے، خدا نے خیمہ اجتماع کی ہر ایک چیز کو کیا کہا؟ مسح کر، قربان گاہوں کو مسح کر، عہد کے صندوق کو، کرسی ہے تو اس کو کیا کر؟ مسح۔ اگر وہ مسح نہیں تو وہ کرسی نہیں، وہ مسح ہوئی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز کو ستون ہے، ہر ایک چیز کو ہیکل کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کو مسح کیا ہوا تھا۔ آپ میری بات کو غور سے سنیے گا یا غور کیجیے گا یا غور کر رہے ہیں، مسح کا مطلب ہے جس چیز کو مسح کر دیا گیا ہے وہ صرف ایک مقصد کے لیے ہے، وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے۔ جیسے میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ جیسے شوہر اور بیوی وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں، اسی طرح مسح کرنے کے بعد ہم بھی خدا کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں۔ جس چیز کو مسح کیا جاتا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ خدا کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ جس چیز کو مسح کیا جاتا ہے اس پر آ کر روح القدس ٹھہر جاتا ہے، روح القدس کی جنبش اس کی زندگی پر ہوتی ہے، وہ روح القدس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، وہ کسی اور کے کنٹرول میں پھر نہیں ہوتا، ابلیس کا کنٹرول اس پر نہیں ہوتا، لالچ کا کنٹرول، دنیا کی خواہشوں کا کنٹرول اس پر نہیں ہوتا۔ اس پر اگر کنٹرول ہوتا ہے تو وہ روح القدس کا ہوتا ہے، کیونکہ اس پر مسح ہوتا ہے۔ روح القدس اس میں بسیرا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، خدا ناپاک دلوں میں نہیں بستا، خدا پاک دلوں میں بستا ہے۔ خدا کبھی بھی ناپاک دل کو نہیں چھوتا، خدا پاک دلوں کو چھوتا ہے۔ خدا کبھی بھی ناپاک زندگیوں کو نہیں چھوتا،
خدا پاک زندگیوں کو چھوتا ہے، مسا پاک زندگیوں پہ ٹھہرتا ہے، مسا زندگیوں کو پاک بنا دیتا ہے، روح القدس ان زندگیوں پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے، اور ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے، ان کے زندگی گزارنے کا، ان کا خدمت کرنے کا، ان کا اس دنیا میں رہنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ خدا کے لیے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ خدا نے اس وجہ سے یہ اصول بنایا تھا، اس کو کنٹینیو کیا گیا۔ جو بھی بادشاہ عہدہ اٹھائے گا، حلف اٹھائے گا، اس کو انائنٹ کیا جائے۔ سردار کاہن اگر انائنٹ نہیں ہے تو وہ ہیکل میں قربانی نہیں چڑھا سکتا تھا، وہ گھس بھی نہیں تھا سکتا۔ آج ادھر بغیر انائنٹنگ کے لوگ چرچ بنا رہے ہیں۔ اور پرانے عہد نامہ میں جس پر مسا نہیں، وہ خدا کے گھر میں گھسنے سے ڈرتا تھا، اور خدا اسے کیا کرتا تھا؟ کوئی ایسا شخص قربانی لے کے گھس جاتا تھا تو خدا اسے کیا کرتا تھا؟ خدا چپیڑے نہیں تھا مارتا، یا خدا اس کو کوئی ایسے دو چار باتیں نہیں تھا کرتا، چل جا یار ہے تو، خدا اسے مار ہی دیتا تھا، اسے جان سے خدا مار دیتا تھا۔ اور جو چیز مسح شدہ ہے اسے کوئی چھوتا تھا تو خدا کیا کرتا تھا؟ خدا مسح شدہ شخص کی غیرت رکھتا تھا۔ اس لیے خدا نے یہ اصول بنایا کہ مسح کرنے کا تیل یہ ایک پوزیشن ہے، یہ ایک پوزیشن ہوتی ہے، مسح کرنے کی بھی ایک پوزیشن ہوتی ہے۔ تیل انڈھیلے جانے کا مقصد ہے کہ میرے ہیڈ نے، میرے اوپر میرا جو سینئر ہے، جو میرا ہیڈ ہے، میرا سر ہے، میرا سربراہ ہے، اس نے میرے اوپر تیل انڈھیلا ہے، وہ اس کے سر سے بہتا ہوا، زبور 133 میں لکھا ہے، وہ ہارون کے سر سے بہتا ہوا اس کی داڑھی تک آیا، اور داڑھی سے اس کے پراہم تک بہتا ہوا وہ نیچے تک چلا گیا۔ یہ بلیسنگ کہاں سے آتی ہے؟ یہ برکت اوپر سے آتی ہے، یہ برکت وہاں سے آتی ہے۔ آپ جس کے تابع ہیں یہ بلیسنگ آپ کو وہاں سے ملتی ہے۔ یہ خدا کے کلام میں یہ پوزیشن خدا نے یہ مقرر کی ہے کہ اوپر سے انڈھیلا مجھے میرے سینئر میں۔ انائنٹنگ کہاں سے آتی ہے؟ اوپر سے آتی ہے۔ اس کے سر پر تیل لگایا گیا، پھر وہ رفتہ رفتہ سٹیپ بائی سٹیپ جو نیچے آیا۔ تو مسح کا مطلب ہے جو برکت، جو وعدہ اس کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ مسح نسل در نسل اس کے ساتھ رہے گا۔ وہ برکت آگے ٹرانسفر ہوتی چلی جائے۔ جیسے تیل ہارون کے سر پر ڈالا گیا، وہ تیل بہتا ہوا اس کی داڑھی اور پھر اس کے پراہم تک آ پہنچا، پاؤں تک آ گیا۔ خدا بتاتا ہے کہ یہ کہانت، یہ معموری تمہاری نسلوں تک جاری رہے گی، اور تم شاہی کاہنوں کا فرقہ کہلاؤ گے۔ یہ مسح نسل در نسل چلے گا۔ یہ مسح سٹور رہتا ہے۔ جب آپ مسح شدہ لوگوں کے ساتھ لنک رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ہماری زندگیوں میں مسح آنا شروع ہوتا ہے۔ آپ مسح شدہ کے ساتھ رہیں گے تو کیا حاصل کریں گے؟ ایلیا اور الیشا اکٹھے تھے، الیشا نے کیا اس سے لے لیا؟ آپ مسح شدہ کے ساتھ رہیں، آپ پر
مسا ہے. ہیلیلویا. یونگے چو اس کی ڈیتھ ہو گئی, دنیا کا سب سے بڑا خادم, سب سے بڑا چرچ اس کا ہے. 8-10 لاکھ سنڈے کو اس کے چرچ میں لوگ ہوتے تھے. یونگے چو, پال ڈیوڈ یونگے چو. وہ پاکستان میں جب آیا تو جس صوفے پہ وہ بیٹھا تھا نا, وہ صوفہ بڑے مہنگے داموں میں بکا کہ اس پر دنیا کا عظیم خادم ہے. اور لوگ خادم جو تھے اس پر جا جا کے بیٹھتے تھے کہ ہم پر اس کی انائٹنگ آ کے ٹھہرے. یس, اگر الیشا کی زندگی پر مسا تھا تو اس کی ہڈیوں سے ٹکرا کر قبر میں وہ مرا ہوا ہے اور ایک مردے کو لا رہے تھے تو اچانک دوسری فوج نے چڑھائی کی اور وہ مردے کو ادھر پھینک کر بھاگے تو وہ مردہ جا کے الیشا کی ہڈی سے ٹکرایا, ٹچ ہوا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا. ہیلیلویا. اگر اس کے صوفے پر بیٹھنے سے انائٹنگ آ سکتی ہے, الیشا کی ہڈیوں سے بھی انائٹنگ آ سکتی ہے. پلوس رسول کے ساتھ لوگ کیا کرتے تھے, وہ اپنے رومال اور پٹکے لاتے اور اس کے بدن کے ساتھ رگڑ کے وہ جا کر بیماروں کو لگاتے, بیمار شفا پاتے. یہ انائٹنگ ہے. پترس کے سائے جہاں جہاں پڑتے بیمار اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے. ہیلیلویا. یہ انائٹنگ ہے. پریز گاڈ. ہیلیلویا. ہائے روح القدس کے لیے ذرا پتہ لگے کہ تالی بچی ہے. ہیلیلویا. خدا کا مسا ہے, خدا کی برکت ہے. ہیلیلویا. خدا جسے مسا کرتا ہے, ہم مسا کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے, ہم مسا کے نیچے نہیں رہ پا رہے, اس لیے ہمیں بار بار دعائیں کروانی پڑتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے موجودہ وقت میں جب روح القدس ہمارے اندر ہے تو ہمیں بار بار دعا نہیں, ایک بار دعا کرنی چاہیے اور مسئلے حل ہو جائیں. ہمیں بار بار دعائیں کروانی پڑتی ہیں کیونکہ ہم ابھی تک ان باتوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے, اس انائٹنگ کے نیچے نہیں آ رہے. اگر ہم اس انائٹنگ کے نیچے آ جائیں گے, اگر ہم روح القدس کے تابع ہو جائیں گے, اگر مسا کے نیچے آ جائیں گے تو ہماری دعائیں جو ہر روز کی دعائیں ہیں, یہ ہوا وہ ہوا, ہم پھر یہ دعائیں نہیں کریں گے. ہم ہر روز یہ کہیں گے, خداوند تیرا شکر ہے, تیری انائٹنگ نے میرا یہ بھی کام کر دیا, میرا یہ بھی بندر کھل گیا, میرا یہ بھی جوا ٹوٹ گیا, میری زندگی میں یہ بھی برکت آ گئی ہے. ہماری دعائیں, درخواستیں شکر گزاری میں بدل جائیں گی اگر ہم مسا کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیں. ہماری دعاؤں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم مسا کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. جو مسا شدہ ہے اس کے ساتھ روح القدس کھڑا ہوتا ہے. ابلیس اس کے نزدیک بھی نہیں آ سکتا, وہ نہیں پاس آئے گا. کوئی انسان کا ہاتھ بھی چھو نہیں سکتا جس پر مسا ہے. ہم نے ایک سرمن داؤد کی لائف سے دیکھا تھا نا, اس پر جب مسا تھا خدا نے کہا میں اس کی حفاظت کروں گا, میں اس کے ساتھ رہوں گا. اور خدا غیرت رکھتا ہے جس کو مسا کیا گیا, خدا اس کی غیرت رکھتا ہے. اگر کوئی اسے چھوئے, زبور 105 کی 15ویں آیت ہے, زبور 105 کی 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے, میرے ممسوؤں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ. میری ممسو کو, جسے میں نے ممسو کیا ہے,
میرے ممسوح کو ہاتھ نہ لگاؤ، یعنی میرے مسح کیے ہوئے کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ خدا کہتے ہیں میں غیرت رکھتا ہوں، میں اگر کوئی اسے نقصان پہنچائے گا تو میں اسے نقصان پہنچاؤں گا۔ کیونکہ جب ہم کسی مسح شدہ چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ مار ہی دیتا ہے۔ اس لیے آپ کی تنخواہ کا 10واں حصہ بھی مسح شدہ ہے، آپ کی دے یقین مسح شدہ ہے۔ اور ایک کپل نے، جوڑے نے ایسا کیا، انہوں نے آدھا آدھا کر لیا، آدھا خدا کا اور آدھا ہمارا۔ تو جب وہ گئے وہاں پر تو پھر کیا ہوا؟ آپ سب نیچے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہوا تھا؟ کیوں مر گئے تھے؟ کیا جھوٹ بولا؟ خدا کو کتنا دے رہے ہو؟ اتنے کا ہی تمہارا پلاٹ سیل ہوا تھا، تمہاری سیلری اتنی ہی ہے جتنی تم دے کی چرچ میں دے رہے ہو، اتنی ہے، اتنا ہی کما رہے ہو، اور دے کی جتنی لا رہے ہو اتنی ہی ہے۔ سفیرہ نے کہا یس اتنی ہی ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ آپ نے کس سے جھوٹ بولا ہے؟ خدا کے خادم سے، پطرس رسول سے، کس سے؟ آپ روح القدس سے جھوٹ بول رہی ہیں، آپ مر جائیں گی۔ تو کتنے سالوں میں مری ہے؟ تانوں دے واہ سال لنگ گئے ہیں، خدا دے فضل دی بدولت تسی بچے آندے ہو۔ غور کریں کتنے لمحوں میں ابھی وہ روح نے فلیٹ لی ہی ہے، روح کا ویزا لگا ہی ہے، وہ پرواز کر گئی ہے، تو اس کے شوہر بھی اندر آ رہے ہیں۔ ہیلو سر، کیا حال ہے؟ اور سنائیں کام کیسا جا رہا ہے؟ انجیل کا کام پھیل رہا ہے؟ یس پھیل رہا ہے۔ ہم بڑے متاثر ہیں پطرس رسول آپ کے معجزات سے، آپ کی دلیری سے، آپ دلیری سے کلام سنا۔ میں کہا یار بتائیں، آپ نے جو پلاٹ سیل کیا چرچ کو دینے کے لیے وہ کتنے کا بکا؟ اس نے کہا جی وہ اتنے کا ہوا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا پھر؟ کتنے سال لگے؟ تینوں کتنے ہو گئے؟ سو 10واں حصہ بھی مسح شدہ ہے، 10واں حصہ آپ کا مسح شدہ ہے۔ میں رات کو ایک جگہ بتا رہا تھا، پرانے عہد نامہ میں 10% خدا نے کہا تھا دیا کرو، تو نئے عہد نامہ میں کتنے پرسنٹ کہا تھا؟ 100%، سارے دے، کیونکہ آپ کے لیے یسوع مسیح نے کتنے پرسنٹ جان دی ہے؟ 10%، 90%، 99.9۔ ہاں، یسوع نے آپ کے لیے کسی بھی اینگل سے یسوع کو آپ دیکھ لیں، اس کی نجات کتنے پرسنٹ آپ کو ملی ہے؟ اس کا فضل کتنے پرسنٹ ملا ہے؟ کتنے پرسنٹ رحم اس کا آپ پر ہوا ہے؟ 10% ہوا۔ اگر اس نے اپنا سب کچھ دیا ہے، اپنی زندگی، اپنا وقت، اپنی دولت، سب کچھ یسوع کو دے تاکہ وہ آپ کو برکت دے۔ ہیلیلویا۔ سو مسح کو انڈرسٹینڈ کرنا سیکھیں۔ ہیلیلویا۔ وہ خدا کا ہے 10واں۔ پریز گاڈ۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ سو ہر وہ چیز خدا نے ہیکل میں
اسے مسح کیا. 10ویں حصے کو بھی احبار کی کتاب کے 27ویں باب کو پڑھ لیں. یہ مسح شدہ جائے گی. اس کو مسح خدا نے مقرر کیا، مسح ٹھہرایا، مخصوص کیا. خدا کا مسح بندروں کو توڑتا. جو چیز خدا کے ساتھ بلونگ کرتی ہے وہ مسح شدہ ہے. اس کی باتیں مسح شدہ ہے، اس کا کلام مسح شدہ ہے، یسوع کا نام مسح شدہ ہے. وہ بندنوں کو توڑ دیتا ہے. کیا کہا کلام کے اندر؟ اگر کوئی تم میں بیمار ہو تو وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ آ کر کیا کرے؟ اسے تیل مل کر دعا کرے تو بیمار جو ہے وہ کیا کرے؟ اس کو مسح. مسح بیماری کے بندروں کو توڑتا ہے، مسح جوؤں کو توڑ دیتا ہے. جب یرو کی دیوار گرانی تھی، بعض دفعہ ہم جب چرچ میں آپ کو کہتے ہیں اونچی آواز میں دعا کریں، اس کا ایک مقصد. یرو کی دیوار کے گرد چکر لگاتے ہوئے خدا نے کہا زور سے بولو، نرسنگے بجاؤ، نعرے لگاؤ، کیونکہ یہ دیوار گر جائے گی. اور جب آپ کی زندگی میں مسح ہوتا ہے، ایک ایماندار کی زندگی میں مسح ہوتا ہے، وہ جب زور سے بولتا ہے مسح اس کے اندر سے نکلتا ہے اور وہ ہر ایک دیوار کو گرا دیتا ہے. بندر ٹوٹ جاتے ہیں، چوہے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ مسح آپ کے اندر سے نکلتا ہے. وہ دیواریں کیسے گر گئی ہیں؟ وہ اندر سے مسح نکلتا ہے، آپ کے اندر سے انائنٹنگ نکلتا ہے. تیل کہاں سے نکلتا ہے؟ زیتون کو ہاتھ میں پکڑ کے آپ کیا اوپر دیکھیں گے کہ اس کا تیل نکلا ہے؟ کہاں سے نکلتا ہے؟ اس کے اندر سے. آپ کے اندر سے مسح نکلے گا. آپ کے اندر مسح، آپ کے اندر خدا کا روح ہے. ہیلیلویا. آپ کے اندر مسح. وہ دیواریں گر جائیں گی، وہ پہاڑ میدان ہو جائیں گے، وہ مشکلات پرے ہٹ جائیں گی اور آپ کے لیے معجزات کے دروازے کھل جائیں گے، برکت کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، کیونکہ مسح آپ کے اندر ہے. ہیلیلویا. عیسائیہ 61 باب کی پہلی آیت میں خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے مسح کیا ہے اور خدا کی روح مجھ پر ہے تاکہ میں خوشخبری سناؤں. کیا سناؤں؟ خوشخبری سناؤں، کلام سناؤں. میں مسح کیا گیا. سو پینٹیکوسٹل لوگ اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ مسح کروانے کے لیے لاتے ہیں. اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ مسح کرواتے ہیں. اور جب انہیں مسح کیا جاتا ہے، مسح آپ کی جسمانی ضرورتیں پوری کرتا ہے، مسح آپ کی روحانی ضرورتیں پوری کرتا ہے، مسح سے آپ کے روحانی کام ہو جاتے ہیں اور مسح سے آپ کے جسمانی کام بھی ہو جاتے ہیں. آپ کون سے کام چاہتے ہیں کہ ہو جائے؟ کون سے کام چاہتے ہیں؟ کون سے کام ہو جائیں؟ ذرا بتائیں زور سے. روحانی کام ہو جائے. میں یہ چاہتا ہوں آپ کے جسمانی کام بھی ہو جائے، آپ کو بدنی شفا بھی مل جائے اور آپ کو روح کی شفا بھی مل جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ مسح آپ کے جسمانی کاموں کو بھی کر دے اور مسح آپ کے روحانی کاموں کو بھی کر دے. ہیلیلویا. جیسے میرے بزرگوں نے مجھے مسح کیا ہے ویسے ہی میں آپ کو مسح. اور میں یہ بات بتا دوں، میں آپ لوگوں کو ہر سنڈے مسح کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پاسٹر ہونے کا مسح کر رہا ہوں. میں چرواہا ہوں، میں اپنی بھیڑوں کو مسح کرتا ہوں. میں آپ کو اس لیے مسح کرتا ہوں کہ آپ کے بندھن ٹوٹ جائیں،
میں آپ کو اس لیے مسح کرتا ہوں کہ آپ کے رکے معجزات آپ کو مل جائیں. میں آپ کو اس لیے مسح کرتا ہوں کہ آپ روح القدس کے تابع ہو جائیں. میں آپ کو اس لیے مسح کرتا ہوں کہ آپ مسح کو جان جائیں اور یریکو کی دیواریں گرانے کے قابل بن جائیں. میں آپ کو اس لیے مسح کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں شادمانی آ جائے. میں آپ کو اس لیے مسح کرتا ہوں. مجھے مسح کیا گیا. مرکز کی انجیل کے اندر 6 باب کی 13ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے بہت سے بیماروں کو تیل لگایا، انہیں مسح کیا اور وہ بیمار جو تھے وہ شفا پا گئے. ہیلیلویا. مسح بندروں کو کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے. مسح بندروں کو کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے. پریز گاڈ. ہیلیلویا. سو مسح کا تیل ہم ان جز پر، ان عناصر پر بات کریں گے. مسح کا تیل کیسے بنتا ہے، اور مسح کے تیل کے 3 خاص پیغام ہیں. ایک ایماندار کی زندگی کے لیے ہم ان پر غور کریں گے. تیل روح القدس کو ظاہر کرتا ہے، اور تیل مسح کیے جانے کو ظاہر کرتا ہے. تیل الگ کیے جانے کو مسح کرتا ہے اور روح القدس کو ظاہر کرتا ہے. سو مسح کا تیل کیسے بنتا ہے؟ خروج 30 باب کی 22ویں آیت سے 33ویں آیت میں، اور 22ویں اور 23ویں آیت میں ان 5 چیزوں کا ذکر آپ کو ملے گا. وہ 5 انگریڈینٹس، وہ 5 مسالے، جز یا عنصر. پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ مر. مر کے بارے میں سب کو پتہ ہے نا. یسوع جب پیدا ہوا تو اس کو کیا گفٹ دیا گیا تھا؟ سونا، مر. اور یسوع جب مر گیا تو اس کی لاش کو کون سا مسالہ؟ مر ملا ہوا مسالہ لگایا گیا تھا. مر نمبر 1 مر. نمبر 2 دار چینی. دار چینی یہ تو پتہ ہے نا آپ کو. تیسرے نمبر پر اگر جس کو ہم اگربتی کہتے ہیں. تج، زیتون کا تیل. یہ 5 چیزیں ہیں جن سے مل کر مسح کا تیل بنتا ہے. نمبر 1 ہمیں اس باب میں بتایا گیا ہے کہ مسح کے تیل سے، مسح کے تیل میں مر ڈالا جاتا تھا. اور یہ جو مر اس میں ڈالا جاتا تھا، مر کیا تھا؟ یہ درختوں کی چھال تھی، گوند. اکثر آپ نے دیکھا کئی درختوں سے گوند نکلی ہوتی ہے، اور اس گوند کو حاصل کرنے کے لیے درخت پر کٹ لگائے جاتے تھے، اور ان کٹس میں سے یہ گوند نکلتی تھی. اور خدا نے کہا کہ تم تیل بنانا مسح کرنے کا، اور اس میں مر کو ڈالنا، اور وہ مر ڈالنا جو خود سے نکلے، جس میں انسانی فورس نہ ہو، جو اپنے آپ جس درخت کی چھال پھٹ جائے اور اس میں سے گوند نکل آئے. تم نے وہ والی گوند لا کر اس تیل میں ڈالنی ہے جو خود سے نکلے. مر یہ وہ گوند تھی. اس کو خشک کر لیا جاتا اور اس کا پیس کر پاؤڈر بنا لیا جاتا. اور خدا نے کیا ریکوائرمنٹ کی؟ یہ جو خود سے نکلے وہ والا مر آپ نے شامل کرنا ہے. اس میں کسی انسانی طاقت کا یا انسانی قوت کا کوئی رد عمل نہ ہو. بہت دفعہ ہم دوسروں کو پش کرتے ہیں، ہم آپ کو مسح کریں گے،
ہم ان کو زبردستی مسا کے نیچے لانا چاہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو زبردستی مسا کروانا چاہتے ہیں, چرچ لانا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ آپ کو زبردستی کرنی نہ پڑے, وہ خود بخود تیار ہو جائیں کہ ہمیں مسا کروائے, ہم خدمت کریں گے, ہم خادم بنیں گے. بہت دفعہ ہم کئیوں کے سر ڈوبتے ہیں, ان کے گوتے لگواتے ہیں تیل میں, لیکن اس کا فائدہ نہیں. خدا نے کیا کہا, وہ جو خود سے آئے وہ مر ڈالو جو اپنے آپ سے آئی ہے. اس میں انسانی طاقت. ہم بہت دفعہ زور لگاتے ہیں, آنکھیں بند کر لیں, سر نیچے کر لیں. ہم بہت دفعہ زور لگاتے ہیں, ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے ہم نے دعا کیسے کرنی ہے, ہم نے چرچ میں ورشپ کیسے کریں. ہمیں کہنا نہ پڑے تالی بجائیں, نعرہ لگائیں. آپ کی لائف سے, آپ کی زندگی سے خود بخود نظر آ رہا ہو, ہمیں قوت نہ لگانی پڑے. وہ مر ڈالو جو کیا ہے خود سے آیا ہو. آپ ایسی تربیت کریں. کسی کی زندگی میں خود ساختہ بھوک, تو اسے خود سے بھوک لگتی ہے, اسے خود بھوک لگے, پھر وہ کسی کے لیے چشمہ بن سکتا ہے. بارش کو بادل کی ضرورت ہوتی ہے, ندی نالوں کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے, سمندر دریا بھی کہیں نہ کہیں سے بھر جاتے ہیں, لیکن چشمہ جو ہے یہ خود بخود پھوٹتا ہے, یہ زمین میں سے پھوٹتا ہے. روحانی طور پر ہم ایسے ہوں خود سے. میں نے شکر گزاری پہ شرم دیتے ہوئے ایک بار کہا کہ بیرون ممالک میں اگر آپ کہیں جائیں تو کچھ ایسی جگہیں ہیں انگلینڈ, فلپائن کے اندر, وہاں پر کلرفل پھول اگتے ہیں. وہاں پر کسی نے وہ بیج نہیں ڈالا ہوتا, کسی نے محنت نہیں کی ہوتی, وہ پھول خود بخود اگتے ہیں اور دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں. اسی طرح ہمارے اندر خدا کی بھوک خود بخود ہو, ہمیں کوئی فورس نہ کرے. ہم نے چرچ جانا ہے, ہم خود کہیں. ہم نے دعا کرنی, ہم خود کہیں. میں نے بائبل پڑھنی, خود میرے اندر بھوک ہو, میں چشمہ بن جاؤں, میرے اندر سے پھوٹے, میں چشمہ بن جاؤں, خود ساختہ. سو یہ انگریڈینٹ جو خود بخود یہ ظاہر کرتا ہے کہ روح القدس کی بھوک ہمارے اندر ہو, وہ خود بخود پیاس, وہ خود بخود بھوک ہمارے اندر ہو. اس طرح کا مر جو ہے اس میں استعمال کیا جائے. دار چینی نمبر 2 پہ ہمیں دار چینی نظر آتی ہے. یہ ایک ایسا درخت ہے جو سدا بہار ہے, 4 سیزن. آپ کو یہ 12 مہینے آپ اس میں سے پھل لے سکتے ہیں. اس کی چھال کو آپ لے سکتے ہیں 12 مہینے, 4 سیزن. اس کی چھال کو خشک جب ہو جاتی ہے وہ اتار لی جاتی ہے, اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں, ٹکڑوں میں, ہمارے گھروں میں آتی ہے نا چھوٹے چھوٹے پیسز, تو یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں, اور یہ خوشبو کے لیے استعمال ہوتی تھی. اور سائنسی اور میڈیکلی طور پر اس کے بڑے فائدے دار چینی کے. اور میں سوچ رہا تھا میں دوسرے مسالوں کے بارے میں بھی اسٹڈی کروں گا, اس کے بڑے فائدے ہیں. اس کو شامل کرنے کا کہا گیا تو اس کی سدا بہار نیچر ہے, 4 سیزن. انجیر کے درخت کو خداوند نے جب اس کے پاس گئے تو اس میں پھل, لیکن دار چینی کا درخت جو ہے یہ سدا بہار ہے, یہ چاروں موسموں میں پھلتا ہے.
یہ جو مسح ہے، اس کے مسح کا تیل ہے، اس کے اندر اس کو ڈالا جائے. اور یہ ثابت کیا کرتا ہے کہ آپ کا رویہ خدا کے لیے فور سیزن ہے. یہ نہیں کہ تھرمامیٹر کی طرح جب بخار ہو تو آپ کا پارا چڑھ جائے، آپ جس دن چرچ آ جائیں تو آپ بڑے روحانی بن جائیں، اور جس دن آپ چرچ سے غائب ہوں تو پھر کئی مہینے ہی غائب ہوں. یہ تھرمامیٹر کی طرح نہیں ہے کہ اس دن آپ کا پارا چڑھ جائے جس دن آپ چرچ میں آئے. جب بخار ہو تو تھرمامیٹر زیادہ ہوتے کہ نہیں؟ تو ہم بھی جب چرچ میں آ جائے تو ہم بھی جاتے ہیں اوپر کے نہیں.